تخلیق کے حوالے سے وہ میں نے اس سوال سے پہلے وہ اقبال کا شعر پہلے بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، 4 لائنیں وہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اللہ تعالیٰ آپ نے رات بنائی، میں نے چراغ بنا دیا۔ ایال آفریدی سفال آفریدم، آپ نے مٹی بنائی، میں نے پیالہ بنا دیا۔ بیابان و کوثر و راگ آفریدی، آپ نے بیابان بنائے اور خالی پہاڑ بنائے۔ خیابان و گلزار و باغ آفریدم، میں نے انہیں باغوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کو اکسانے کے لیے ان کو ہے کہ تخلیقی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ ان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو سوال پھر ان کا وہی ہے، یہ بار بار لوگ یہ سوال بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کیا ہوا، وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس کا جواب تو خود ہمیں ہی دینا ہے کہ ہم نے ان تخلیقی صلاحیتوں کو کیا کر ڈالا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم میٹیریل چیزوں کے دل دادا ہو جائیں گے تو تخلیق مٹتی جاتی ہے۔ بڑی سادہ بات ہے۔ انسان کا سنگل مائنڈڈ ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر تخلیق ہوتی نہیں۔ جب ہم گفتگو کے دوران اپنے فائدے کی سوچنے لگ جائیں، بات کو اس انداز میں کیا جائے کہ اس سے میرا مفاد حاصل ہو جائے، تو ہم حق کی بات کرنے سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی ڈیوٹی کرتے وقت اپنے فائدہ اس میں دیکھنے لگ جائیں تو وہ ہم ڈیوٹی پوری طرح کر نہیں پاتے۔ تو تخلیق تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو تخلیق کرتے وقت اگر ہم سنگل مائنڈڈ نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ میں نے اس کے اندر یہ نئی چیز پیدا کرنی ہے، اب وہ میرے فائدے کی ہے، میرے نقصان کی ہے، میرے خاندان کے فائدے کی ہے، اس کے نقصان کی ہے، اس کو غرض نہیں ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کہا جاتا ہے سوچو، غور کرو، اور ہم غور کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، نہ ہم سوچنے پہ تیار ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر پہلے جب آپ بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں بے روزگار بہت ہیں، اور پھر آپ نے خود ہی مطلب بتایا کہ باہر کے ملکوں میں یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں کس فیلڈ میں کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب میرا بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے بہت سے لوگوں سے انٹرویو کرنے کے لیے جاب کے سلسلے میں۔ انفارچونیٹلی محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جنہیں تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے بیچارے، ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن انہوں نے علم حاصل نہیں کیا جس کو کہتے ہیں، گہرائی میں جا کے کسی چیز کو۔ تو یہ کتنا ضروری ہے اس وقت کہ میں یہ دیکھوں کہ پاکستان کی ضرورت، مثلا فرض کیا آئی ٹی کے شعبے میں اگر آپ ایکسل کر جائیں تو ضروری مطلب یہ لازم ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں بہتر جگہ پہ ہوں گے، لیکن اگر آپ آرٹس کے سبجیکٹ میں ہی فارسی، پنجابی، اس میں پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہیں تعلیم یافتہ اور ایک ہیں پڑھے لکھے۔ ایجوکیٹڈ آدمی ڈگری یافتہ ہوتا ہے اور پڑھا لکھا آدمی لرنڈ ہوتا ہے۔ لرنڈ آدمی ہونا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم یونیورسٹیز یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہہ لیجیے، اس سے کیا ہم تعلیم یافتہ لوگ پیدا کر رہے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ادارہ گورنمنٹ بنایا تھا، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے، بہت اچھا ادارہ بنا، HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن، بہت اچھے کام کیے اس نے اور اب بھی بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ایک پرابلم ہے بہت بڑی ہمارے یہاں پری اسکول ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن
اگر بہت کمزور ہے وہاں سے ہم صرف وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جنہوں نے کتابیں رٹی ہوئی ہیں. رٹنے میں اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے, وہ جو بنیادیں ہیں وہاں سے اگر وہ صحیح نہیں اٹھی ہوئی, آپ ایک بلڈنگ کی بنیادیں کمزور بنا لیجئے, بنیادیں ٹیڑھی کر دیجئے, اس پر بننے والی بلڈنگ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں, اس کے رنگ روغن, اس کے کھڑکیاں دروازے کتنے خوبصورت کیوں نہ کر لیں, وہ رہے گی کمزور. کسی وقت بھی دھڑام سے ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے گا, وہ گر جائے گی. تو HEC کے ہی طرز پر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیول پہ ایسے ہی ایک کمیشن بنا لیں, 2 کمیشن بن جاتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن, سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن, اور وہ بنا کے ہم اسی طرح سے کنٹرول ایکسرسائز کریں جیسے HEC کرتا ہے. جی اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں HEC نے. وہ اگر اس طرح سے کام کر لیں تو یہ ہمارے یہاں صورتحال بدل جائے گی, اور پھر وہ جو HEC کو لوگ میسر آئیں گے جن پر وہ محنت کرے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, اور ان پر HEC کی محنت اور پیسہ دونوں برابر ہو جائیں گے. تو میں پھر کہہ دوں کہ HEC کے کام سے انکار نہیں ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, بڑے خوبصورت کام کیے ہیں اس نے. انہی لائنز پر یہ دوسرے 2 کمیشن بن جانے چاہیے تاکہ وہاں بھی ہم توجہ دے دیں. جب ہم وہاں توجہ دیں گے تو پھر آپ کو یہ شکوہ نہیں سے کہ ہم غور نہیں کرتے, ہم فکر نہیں کرتے, کھوج نہیں کرتے, پھر صحیح لوگ ہم پیدا کر دیں گے. ابھی تو یہ دیکھیے کہ آپ کو بڑے ماڈرن اسکول ایٹ لیسٹ نام کی حد تک بڑے بڑے خوبصورت نام رکھے ہوئے مل جائیں گے. 10 مرلے کے مکان میں وہ اسکول قائم ہے اور وہاں پہ 100 بچہ پڑھ رہا ہے. جو ٹیچرز ہیں ان کا کوئی معیار نہیں ہے. HEC نے بہت سختی کی تھی اس بات پہ کہ صاحب لیکچرر اس کا معیار کیا ہوگا, ایسوسیٹ پروفیسر کا معیار کیا ہوگا, اسسٹنٹ پروفیسر کا کیا ہوگا, اور پروفیسر کا معیار ایجوکیشن کا کیا ہوگا. ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی اور تمام یونیورسٹیز پہ پابندی لگا دی کہ اتنے آپ کے پاس پروفیسرز ہونے چاہیے جو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوں. لائک وائز آپ کا ہر یونیورسٹی کا جو کورڈ ایریا ہے وہ اتنا ہوگا اور ٹوٹل ایریا اتنا ہوگا. لیبارٹری ہوگی, لائبریری اتنی بڑی ہوگی, اس کا سائز تک ڈٹرمن کیا. تو اسی طرح اگر ہم ان لوور لیول پر بھی کر دیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ پراپر کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں گی, اور خاص طور پہ جو آپ کی پری اسکول ایجوکیشن ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ پرائمری اسکول ٹیچرز کو فارن کنٹریز سے ٹریننگ دلوانی چاہیے. اور جس طرح سے ایک ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کا نام ہے PGCE, جی پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن, اسی طرح اس لیول پر کوئی دیکھ کے کہ فارن کنٹریز میں جہاں ایجوکیشن کا معیار بڑا اچھا ہے وہاں ٹرین کرا کے پھر یہ کمپلسری کر دیا جائے اور ان کی سیلریز زیادہ ہوں سیکنڈری اسکول ٹیچر سے بھی, تو وہ بنیادیں ہماری صحیح کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ آپ کے شکایت دور ہو جائے گی کہ ہم غور و فکر سے کام کیوں نہیں کرتے.